بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ کی خدمت میں ایک حدیث شریف کا خلاصہ بیان کرنا ہے جو ہمارے موجودہ حالات کے عین مطابق ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور 10 آدمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ تو آپ ہماری طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ میں ان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان کو دیکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں حضور کے زمانے میں نہیں تھیں، آئندہ پیش آنے والی تھی۔ پھر فرمایا کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر بے شرمی بے حیائی عام ہو جائے تو وہ لوگ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہوں گے، اور ایسی خوفناک اور ہولناک بیماریوں میں مبتلا ہوں گے جو ان کے باپ دادا کے زمانے میں بھی کبھی نہ تھی۔ اب یہ آپ کا ارشاد آج ہمارے زمانے میں پورا ہو گیا ہے اور ظاہر ہو چکا ہے۔ ہمارے یہاں بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، عیاشی، فحاشی عام ہے۔ رہی صحیح کثر ٹی وی نے اور انٹرنیٹ والی لائن والے موبائلوں نے پوری کر دی کہ اس کے اوپر ساری ننگی دنیا آدمی جب چاہے جس وقت چاہے آدمی دیکھتا ہے اور گنہگار ہوتا ہے۔ اس میں آنکھوں کا زنا ہے، دماغ اور دل کا زنا ہے، اور پھر اسی میں آگے بڑھ کر کے اصلی زنا میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بے حیائی عام ہے، تو دیکھ لو بیماریاں بھی کیسی کیسی خطرناک ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہیں۔ حال ہی میں کرونا وائرس کی وبا سے ہم الحمدللہ بچے ہیں، اس میں بھی کتنے لاکھوں آدمی مبتلا ہو گئے، ساری دنیا ہی تقریباً اس میں مبتلا ہوئی، 30 لاکھ کے قریب لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں، اور 30 لاکھ میں سے 3 لاکھ سے زیادہ لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ ورنہ پچھلی امتوں میں کبھی کسی پر کوئی طاعون کی بیماری آتی تھی تو وہاں عام طور پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ 70,000 آدمی مر گئے۔ تو 70,000 آدمی مر گئے سن کر کے تعجب اور حیرانی ہوتی تھی۔ ہمارے زمانے میں 3 لاکھ سے بھی زیادہ تعداد میں لوگ اس وبا کے اندر ہلاک ہو گئے، جو طاعون سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور کینسر کے امراض کتنے بے شمار ہو گئے، آج تک کبھی سنے نہیں تھا کہ کینسر بھی کوئی مرض ہوتا ہے، اور اب ہر شہر میں اس کے مریض موجود ہیں اور لاتعداد موجود ہیں۔ اسی طرح سے باقی امراض سمجھ لیں کہ ایک سے ایک بڑھ کر امراض پائے جا رہے ہیں۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی زیادہ ہے، عورتیں بے پردہ ہیں، اور جو
بے پردہ ہیں ان کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. کسی کے جسم پر تو لباس ہی نامکمل ہے، کسی کا لباس اتنا باریک ہے کہ پورا اس کا جسم جھلک رہا ہے. تو یہ پھر فلمیں، پھر یہ ٹی وی، وی سی آر اور فیس بک وغیرہ، ان سب پر ان کا جائز استعمال تو آٹے میں نمک کے برابر ہے، ناجائز استعمال بہت زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے یہ دیکھو تکالیف ہمارے اندر آئی ہوئی ہیں. اس لیے ان گناہوں سے بچنا چاہیے، آنکھ کے گناہوں سے، زبان کے گناہوں سے، ہاتھ کے گناہوں سے، دل کے گناہوں سے، خاص طور سے نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ دوسری چیزیں ناپنے میں کمی، تیسرے تولنے میں کمی. اس کا تعلق کاروبار سے ہے. جو چیزیں بیچی جاتی ہیں وہ یا تو تول کر بیچی جاتی ہیں، ناپ کر بیچی جاتی ہیں، گن کر بھی بیچی جاتی ہیں. گن کر بیچی جانے میں بھی یہی بات ہے کہ جتنی چیز آپ بیچ رہے ہو اور اس کے بدلے میں پیسے پورے لے رہے ہو، تو وہ چیز اگر ناپنے کی ہے تو پوری طرح ناپ کر بیچو، یہ تو واجب ہے. اور ذرا سا بھی کم کرنا حرام ہے، اور ذرا زیادہ دینا افضل ہے، موجب برکت ہے، موجب خیر ہے. ایسے تولنے کی چیز میں بھی یہی ہے کہ جب تول کر دو تو پورا پورا تول کر کے دو، نہ ایک رتی کم، ایک رتی زیادہ دے سکتے ہیں، برابر تولیں. بہتر یہ کہ ذرا سا ایک دو رتی زیادہ دیں، ایک دو ماشا زیادہ دے دیں، یہ بہتر ہے. برابر سرابر دینا تو واجب ہے، برابر سرابر دینا واجب ہے. کیونکہ پہلے پیسے پورے لے رہے ہو تو مال بھی پورا دو. بعض لوگ یہاں ان دونوں میں ڈنڈی مارتے ہیں، اور ڈنڈی مار کے وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں کہ ہم نے کاروبار کرنے میں ہوشیاری کی. حالانکہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ بیوقوف وہ ہے جو آخرت کو نہ سمجھے، عقلمند وہ ہے جو ہر حال میں آخرت پر نظر رکھے کہ شرعاً میرے ذمہ پورا دینا ہے، پورے پیسے لے رہا ہوں پورا دوں. یہ ہے عقلمندی. اور اس لیے بھی کہ بھی آخرت میں یہاں نہیں دوں گا تو آخرت میں دینا پڑ جائے گا، اور وہاں دینا پڑ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. فرمایا اگر ایسا ہوگا تو وہاں پر قحط ہوگا، قحط پڑ جائے گا. اور قحط کی بھی دو شکلیں ہیں. ایک سب کے بھوکے مر رہے ہیں، دوسرے ہے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی، اتنی مہنگائی ہو گئی کہ اب قوت خرید ختم ہو گئی. یہ بھی قحط کی ایک شکل ہے. یہ ہمارے یہاں موجود ہے. دیکھو کہ روز بروز مہنگائی بڑھ رہی ہے اور لوگوں کے لیے خریدنا مشکل ہو رہا ہے. بارش بند ہو جائے گی. بارشیں کتنے عرصے سے ہمارے یہاں بند تھی. حدیث میں یہ ہے کہ اگر جانور نہ ہوتے تو کبھی بارش ہی نہ ہوتی. تو ہم تو جانوروں کو تو فعل بارش ملی ہے بظاہر، ورنہ ہمارے یہاں تو یہ کمی بیشی کے ساتھ ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، دھوکہ فریب عام ہے. تو اس کا انجام بھی سامنے، مہنگائی کا سیلاب ہے. تمام لوگ بیچارے پریشان ہیں. وہ پریشانی ہماری اپنے اعمال کی ہے کہ ہم اگر کاروبار اپنا صحیح کر لیں اور خریدار کا پورا پورا حق دیں. جیسے ہم پورا پیسے لینے کے حقدار ہیں تو وہ بھی حقدار ہے پورا مال لینے کا. اگر 1 کلو چیز لے رہے ہیں تو 1 کلو دو، پون کلو کیوں دے رہے ہو، یا اس میں سے کچھ 1 تولہ 2 تولہ کم کیوں کر رہے ہو. تو ناپنے میں بھی کمی نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے. تولنے میں کمی نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے. گنتی میں کمی نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے. گن کر چیزیں گن کر پوری دو. 1 درجن مانگے تو 1 درجن دو. تم 1 درجن کے پیسے پورے لے رہے ہو تو پھر کیوں وعدے سے کم کر رہے ہو. بہرحال اس گناہ کی وجہ سے قحط پڑتا ہے، تنگی لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، پریشان ہوتے ہیں لوگ، اور بارشیں بند ہو جاتی.
چوتھی چیز یہ ہے کہ جب کوئی قوم عہد شکنی کرے گی، عہد شکنی یعنی کسی ایک قوم نے دوسرے قوم سے معاہدہ کر لیا، جیسے حکومتوں کے معاہدے ہوتے ہیں، خاندانوں کے معاہدے ہوتے ہیں، برادریوں کے معاہدے ہوتے ہیں، ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کے باہم معاہدے ہوتے ہیں. معاہدہ کرے تو اس کی پاسداری کرے، بشرطے کہ معاہدہ شریعت کے مطابق ہو. اس کی پاسداری اس کو پورا کرنا ضروری ہے. اس کی خلاف ورزی صحیح نہیں ہے، اس کا بھی وبال ہے. اس کا وبال یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تم پر دشمن مسلط کر دے گا، اور وہ دشمن جو ہے زبردستی تم پر حملہ کر کے تمہاری مال چھین لے گا، تمہاری جان ختم، مال پہ وہ قبضہ کر لے گا. پانچویں چیز اب یاد نہیں آ رہی، وہ پھر آئندہ یاد آئے گی تو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہرحال بھائی پہلی چیز جو ہے نا بہت زیادہ اہم ہے، اور دوسری چیز بھی بہت زیادہ اہم ہے جو ہمارے سے متعلق ہے. تو ایک تو یہ کہ بے حیائی کی باتوں سے خود بھی بچیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، تاکہ خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہیں. اور آخرت کا عذاب اور وبال الگ ہی ہے، تو دنیا کا وبال ہے. اور کاروبار کرنے والے، ملازمت کرنے والوں کو چاہیے کہ جو ملازم ہیں وہ پوری ڈیوٹی دیں. ڈیوٹی کبھی وقت کی بھی ہوتی ہے اور کام کی بھی ہوتی ہے، کبھی خالی وقت کی ہوتی ہے، کام کی نہیں ہوتی. تو لہذا جب وقت کی ڈیوٹی تو پورا وقت دیں. یہ نہیں کہ وقت کم کر کے جناب پیسے اور تنخواہ پوری لے لیں. ایسی خرید و فروخت کی چیزوں کے اندر بھی اس کا خیال رکھیں. کوشش کریں کہ جو ہم ذمہ داری ہمارے اوپر آئی ہے وہ ہم پورا کریں اور حلال کمائیں. حلال میں برکت ہی برکت ہے، عافیت ہی عافیت ہے، سکون ہی سکون ہے، چین ہی چین ہے، آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے. اور حرام میں بے چینی، بے قراری، بے سکونی، بے عزتی اور بے قراری اور بے برکتی ہی بے برکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا